سر جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کی جو دولت ہے یا اقتدار ہے اس کی ہوس میں آ گئے، لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب ادھر لوگ ان کی بیعت کر رہے تھے تو شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. تو یہ معاملہ یزید سے شروع ہوا یا پیچھے سے ہی آ رہا ہے؟ جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ اسلام کو کھنگالیں دیکھیں تو ہمیں آخری حجت الوداع جو نبی خدا کا حج نظر آتا ہے اور اس میں ایک ایسی حدیث نظر آتی ہے جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. یعنی حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کسی کا بھی جھوٹ شامل ہونے کا یا ضعیف ہونے کا شائبہ نہیں، بے شمار جو راوی ہیں اس کے راوی ہر مکتب فکر کے بے شمار راوی ہیں اور جو مسلسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہو، بیچ میں کہیں ٹوٹا نہ ہو. بالکل صحیح. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث غدیر ہے. یعنی حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر نبی خدا نے تمام حاجیوں کو جو چلے گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان تمام کو غدیر کے مقام پہ بلایا. سب کا انتظار کیا. جب سب اکٹھے ہو گئے اور تو ان سب کے، کیونکہ ایک ممبر بنانا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو سب کے گھوڑوں کی زین اور اونٹوں کے پالان اکٹھے کیے گئے اور پورا ممبر تیار ہوا اور نبی خدا نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ایک طویل خطبہ ہے کہ جو وہاں ارشاد فرمایا، لیکن اس میں سب سے اہم پیغام جو آیت قرآنی بھی نازل ہوئی کہ آج دین تکمیل کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا من کو مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا کہ آج سے جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اور جامع ترمذی میں اور دیگر بہت ساری اہل سنت کے معتبر مستند ترین کتب میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت علی کو مبارکباد دی، انہیں گلے لگایا اور کہا کہ یا علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور تمام مرد و خواتین کے مولا ہو گئے. تو یہ جو نبوت کا، نبی خدا کا، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، اس میں انہوں نے دین کی تکمیل کس طرح کی اپنے جانشین کو مقرر کر کے، یعنی بتا دیا کہ میرے بعد اگر کہیں رجوع کرنا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، انہی کے در سے وابستہ ہونا ہے. اگر نبی کی حدیث کو یا غدیر کے اس واقعے کو نہ بھلایا جاتا تو تاریخ جو ہے وہ واقعہ کربلا تک بھی نہ پہنچتی اور حقدار تک پہنچتا. صحیح. دوسرا ایک میرا سوال یہ تھا کہ آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ شمر 4000 سپاہی لے کے اس دن میدان کربلا میں اترتا ہے اور اس کے پاس ایک خط ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کے لیے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یا تو امام پاک کو بیعت کے لیے مجبور کرو یا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان سے جنگ شروع کر دو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر فوج کی جو کمانڈ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو. تو میم یہ بتائیے کہ کیا عمر بن سعد جو تھے ان کے دل میں امام پاک کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا؟ صحیح. بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے اور لوگوں کی سوچ کو تفکر و تدبر کی جانب راغب کرنے والا سوال ہے. ہم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو عمر سعد کی جو شخصیت ہے وہ تاریخ کی تاریخ عبرت کدہ ہے کہ جس میں ایک انسان دنیاوی حقیر سے منافع کے لیے عاقبت کا سودا کر لیتا ہے. صحیح. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمر سعد جو ہے وہ نبی خدا کا جو نواسہ ہے اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف نہیں تھا. صحیح. وہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھا اور اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ ان کے قتل سے اس کے ہاتھ نہ رنگین ہو. وہ چاہتا تھا کسی طرح سے جنگ جو ہے وہ ٹل جائے اور اسی وجہ سے ہمیں تاریخ میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو متعدد خطوط لکھے کہ جس میں اس نے یہ بات کی کہ کسی طرح سے بیچ کا معاملہ اختیار کر لیا جائے، جس میں اس نے لکھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ امام حسین کو یا تو مدینہ واپس بھیج دیتا ہوں یا پھر کسی اور جگہ بھیج دیتا ہوں. اور بہت ساری مستند کتابیں، تاریخ الخلافہ میں علامہ سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اس نے واضح طور پہ کوئی ایسی
اختیار کرنا چاہیے کہ جنگ ٹل جائے اور امام حسین قتل نہ کیا جائے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ایک قدم وہ حق کی جانب بڑھاتا تھا اور دوسرا قدم وہ دنیاوی جاہ و جلال کی طرف بڑھاتا تھا, اور آخر کار جو حکومت کی لالچ تھی, حکومت رائے کی لالچ تھی, وہ غالب آ جاتی ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو حق جانتے ہوئے بھی, حق پہچانتے ہوئے بھی, اور وہ نرم گوشہ رکھنے کے باوجود بھی تاریخ خوف بھی ہوگا, ایک بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے. دیکھیں اس کی دو کمزوریاں تھیں. ایک کمزوری جو تھی وہ حکومت رائے کی لالچ تھی, ٹھیک ہے, اور دوسری کمزوری اس کے دل میں ابن زیاد کا خوف تھا, ٹھیک ہے. یہ دو خوف تھے, یعنی کہ اس نے عاقبت پر دنیا کو ترجیح دی اور خوف خدا کے اوپر ابن زیاد کے خوف کو ترجیح دی, اور اس کی وجہ سے اس نے نہ دنیا حاصل کر پایا نہ ہی وہ آخرت حاصل کر پایا, اور تاریخ کا بدترین ایک عبرتناک چہرہ بن کے ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا. کیونکہ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ ارادوں کو, جیسے آپ نرم گوشے کی بات کر رہے ہیں نا, تو تاریخ ارادوں کو نہیں لکھتی, ارادوں کو یاد نہیں رکھتی, تاریخ ہمیشہ فیصلوں کو یاد رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, واقعات دیکھتی ہے اور لکھتی ہے. بالکل. تو اس کا جو فیصلہ تھا وہ دنیاوی مال و متاع اور حکومت تھا, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک عبرت کی طرح سے جو شخصیت ہے, ایک تاریخ اور عبرت شخصیت جو ہے وہ رقم ہو گیا. بالکل.